ایک ایسا راز جو انسپیکٹر جمشید کی جان لے سکتا تھا۔ پیکٹ کہاں ہے؟ ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ کیا یہ بچے ملک کو بچا پائیں گے؟ انسپیکٹر جمشید ایک اہم تحقیقاتی مشن پر روانہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ گھر میں بیگم جمشید اور بچے محمود، فاروق، فرزانہ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور فکر مند ہے۔ اچانک ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ انسپیکٹر صاحب ایک خاص ہوٹل میں قیام پذیر ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوٹل کے اس کمرے میں ابا جان نہیں بلکہ کوئی اور ٹھہرا ہوا ہے۔ محمود کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے ہمیں الجھانے کے لیے یہ غلط معلومات دی ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود چھوٹے چھوٹے سراغ اکٹھے کر کے اپنے ابا جان کو تلاش کریں گے۔ محمود اور فاروق پارک میں چہل قدمی کر رہے ہیں جب وہ ایک اجنبی کو فون بوتھ پر باتیں کرتے سنتے ہیں۔ اجنبی کہتا ہے، آج رات ٹھیک 12 بجے مکان نمبر 11 کے پاس سے فائل غائب کرنی ہے۔ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی غلط کام ہونے والا ہے اور وہ اس پتے پر پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک نوجوان شاہد ملتا ہے جو بہت پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شاہد ان کو ایک بند پیک دیتا ہے اور کہتا ہے، اسے سنبھال کر رکھو، یہ بہت اہم امانت ہے، اور بچے پیکٹ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بچے گھر پہنچ کر اپنی والدہ کو پوری کہانی سناتے ہیں اور وہ سب مل کر پیکٹ کی حفاظت کا سوچتے ہیں۔ فرزانہ مشورہ دیتی ہے، اگر ہم اسے گھر کے اندر رکھیں گے تو کوئی بھی اسے ڈھونڈ سکتا ہے۔ وہ پیکٹ کو ایک واٹر پروف بیگ میں ڈال کر باغ میں ایک گھنے درخت کی شاخوں میں چھپا دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ نقاب پوش لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرتے بلکہ بچوں کو ڈرا کر پیکٹ کا پوچھتے ہیں۔ بیگم جمشید بہت ہمت سے کام لیتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ وہ پولیس کو بلا لیں گی۔ نقاب پوش پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، الماریاں اور درازیں کھولتے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں ملتا۔ نقاب پوشوں کا لیڈر کہتا ہے، اگر تم نے نہیں بتایا کہ پیکٹ کہاں ہے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ فاروق اور محمود ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں تاکہ وہ راز فاش نہ ہو۔ وہ لوگ بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ کمرے کے اندر محمود کہتا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں باہر نکل کر مدد منگوانی ہوگی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں جہاں کچھ لوگ پہرا دے رہے ہیں۔ محمود کو یاد آتا ہے کہ کچن کے اوپر ایک پرانا روشن دان ہے جو پڑوسی کے اسٹور میں کھلتا ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل کر کچن میں جاتے ہیں اور میزوں کے اوپر سٹول رکھتے ہیں۔ محمود روشن دان تک پہنچ جاتا ہے اور بہت مہارت سے دوسری طرف چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ پڑوسی کے گھر سے فون کر کے اپنے ابا جان کے دفتر اور قریبی تھانے میں اطلاع دیتا ہے۔ وہ واپس کچن میں آتا ہے تاکہ بدماشوں کو اس کے غائب ہونے کا پتہ نہ چلے۔ وہ تمام چیزیں واپس اپنی جگہ رکھ دیتے ہیں اور بدماشوں کو لگتا ہے کہ بچے ابھی تک قید ہیں۔ نقاب پوش بدمعاش باغ میں تلاشی شروع کرتے ہیں کیونکہ انہیں شک ہوتا ہے کہ پیکٹ وہیں مٹی میں دفن ہے۔ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی تیز روشنیاں نظر آتی ہیں اور پولیس پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ پولیس آفیسر اکرام اپنی ٹیم کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہیں اور بدمعاشوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں۔ بدمعاش فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں مگر پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اکرام صاحب محمود کو گلے لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، محمود، وہ پیکٹ کہاں ہے؟ یہ بہت اہم سرکاری دستاویزات ہیں۔ فرزانہ درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستی ہے اور کہتی ہے، وہ تو بہت اونچائی پر ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکا۔ محمود بتاتا ہے کہ بدمعاشوں نے بہت کوشش کی مگر وہ ہماری ہمت کو توڑ نہیں سکے۔ بیگم جمشید پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہیں جنہوں نے عین وقت پر پہنچ کر سب کی جان بچائی۔ اکرام صاحب بدمعاشوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ جب پولیس گرفتار لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹاتی ہے تو وہاں موجود تمام لوگ حیرت سے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان بدمعاشوں کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا قریبی پڑوس شیرازی صاحب نکلا جو ہمیشہ ہمدرد بنتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیرازی صاحب دراصل اس خطرناک گروہ کا ماسٹر مائنڈ تھا جو ملک کے خفیہ راز چوری کر رہا تھا۔ شیرازی صاحب اپنی چالاکی کی ناکامی اور جرم پکڑے جانے پر شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے ان کا اتنا بڑا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ سب انسپیکٹر اکرام شیرازی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
कि तुमने दोस्ती और पड़ोस के मुकद्दस रिश्ते को दागदार किया है। इकराम साहब शेराजी से कहते हैं कि तुम जैसे गद्दारों की असल जगह जेल की सलाखें हैं। पुलिस शेराजी और उसके साथियों को पाबंद सलासिल करके गाड़ी की तरफ ले जाती है। अहले महल्ला भी जमा हो जाते हैं और शेराजी की असलियत जानकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। पड़ोसी आपस में बातें करते हैं कि जो शख्स हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता था वो इतना बड़ा मुजरिम कैसे हो सकता है। शेराजी जाते जाते महमूद की तरफ देखकर कहता है कि काश मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को पहले ही रोक लिया होता। महमूद जवाब देता है कि सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है और बुराई का अंजाम ऐसा ही होता है। बच्चे खुश हैं कि दुश्मन पकड़ा गया, मगर उनके दिलों में अभी भी एक ही इस्तराब है कि अब्बाजान कहाँ है। फारूक रोते हुए कहता है कि दुश्मन तो पकड़े गए, लेकिन अब्बाजान का अभी तक कुछ पता नहीं चला। फरजाना फारूक का हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है कि हिम्मत न हारो, अल्लाह बेहतर करेगा। बेगम जमशेद बार बार गेट की तरफ देखती हैं कि शायद अब्बाजान अभी सामने से आ जाएं। वो इकराम साहब से कहती हैं कि शेराजी से अब्बाजान का पता पूछा जाए, शायद उसे कुछ मालूम हो। इकराम साहब यकीन दिलाते हैं कि वो तफ्तीश के दौरान हर बात अगलवा लेंगे। बेगम जमशेद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुआ करती हैं कि काश इंस्पेक्टर जमशेद भी सलामत हों। वो सब इकराम साहब से इल्तिजा करते हैं कि अब्बाजान की तलाश के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। घर की फ़ज़ा में फ़तह की खुशी तो है, लेकिन अपने सरबराह की दूरी का गम सबको निढाल कर रहा है। इसी दौरान इकराम साहब को वायरलेस पर एक पैगाम मिलता है, जिससे उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। इसी लम्हे घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है और सबकी नज़रें दरवाजे पर जम जाती हैं, जहां से इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। वो बताते हैं कि वो मरे नहीं थे, बल्कि इस गिरोह के असल ठिकाने और जड़ों तक पहुंचने के लिए जानबूझकर रूपोश हुए थे। वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने इस फाइल को बचाकर मुल्क को बहुत बड़े नुकसान से बचाया है, मुझे तुम पर फख्र है। इंस्पेक्टर साहब इंकिशाफ करते हैं कि होटल में मिलने वाली लाश दरअसल एक मुजरिम की थी, जिससे बदमुआशों ने गद्दारी की थी। पूरा खानदान एक तवील जद्दोजहद के बाद एक साथ बैठता है और खुशी के इस मौके पर बेगम जमशेद सबके लिए खाना तैयार करती हैं। बच्चे बारी बारी अपनी बहादुरी और रोशनदान से फरार होने के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बच्चों को नसीहत करते हैं, सुराग रसानी सिर्फ जिस्मानी ताकत का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, जहन और हिम्मत का खेल है। सब मिलकर अहद करते हैं कि वो हमेशा इसी तरह मुत्तहिद होकर मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। कहानी इस खूबसूरत सबक पर ख़त्म होती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर नज़र आए, सच्चाई और जहानत के सामने इसे हमेशा हारना पड़ता है।